بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بنی المستلق جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اس میں جو عورتیں باندیاں باندھ کر آئیں ان میں سردار قوم کی بیٹی برا بنت حارث بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر ان سے خود نکاح فرما کر انہیں اپنی زوجیت اور ان کے سردار گھرانہ کو سسرالیت کا شرف بخشا، جس سے ان سب کو حوصلہ افزائی ہوئی۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام برا سے تبدیل کر کے جویریہ رکھ دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجہ نبی بن جانے کے احترام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو المستلق کے 100 گھرانے جو مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس قیدی بن چکے تھے آزاد کر دیے گئے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم و قبیلہ کے لیے بہت بڑی خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ خواتین و حضرات، آج اہل بیت سیرت کی قسط نمبر 8 ہے، جس میں ہم ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حیات پر بات کریں گے، لیکن حسب روایت آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جویریہ، والد کا نام حارث اور دادا کا نام ابی زرار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی زرار اپنے قبیلہ بنو المستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی کے نکاح میں تھی، جن کو ابن ذی شکر کہا جاتا تھا، مگر اس کا نام مصافح بن صفوان تھا، اور بعض حضرات نے اس کا نام صفوان بن مالک بتایا ہے۔ یہ غزوہ مریسیہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو المستلق کے لوگ اپنے سردار حارث بن ابی زرار جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے اور جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان 5 ہجری کو 700 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ساتھ لے کر ان کی طرف میدان کارساز کے لیے روانہ ہوئے۔ مقام قدید کے قریب پانی کے ایک تالاب پر جسے مریسیہ کہا جاتا تھا آمنا سامنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور جنگ شروع کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا کہ جا کر ان میں یہ اعلان کرو، یعنی تم لوگ کلمہ پڑھ لو، اس سے تمہاری جانیں اور مال محفوظ ہو جائیں گے۔ مگر ان لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوابی حملے کی اجازت دے دی۔ لڑائی جاری رہی، بالآخر مسلمانوں کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ اس غزوہ میں ان کے کئی آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں میں صرف ایک صحابی حضرت خشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس فتح کے نتیجہ میں بہت سا مال حاصل ہوا اور باندیوں کی بھی کثیر تعداد ہاتھ آئی، ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مال اور باندیاں تقسیم فرمائی تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی، مگر وہ سردار کی بیٹی تھیں، اس لیے انہوں نے باندی بن کر رہنے کی بجائے حضرت ثابت بن قیس کو یہ پیشکش کی کہ آپ مجھے مال کے بدلہ میں آزاد کر دیں۔ 9 اقیہ جو 114 تولے چاندی کے مساوی ہے پر یہ معاہدہ طے ہو گیا، مگر حضرت جویریہ کے پاس چونکہ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مالی تعاون کے لیے حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی جویریہ ہوں۔ اس وقت میں جس مصیبت میں مبتلا ہوں، یعنی سردار کی بیٹی ہو کر ایک باندی بن چکی ہوں، وہ آپ پر مخفی نہیں ہے۔ میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس سے ایک متعینہ مال پر معاہدہ طے کر لیا ہے۔ اس مال کی ادائیگی کے لیے میں آپ سے مدد طلب کرنے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ ان کہا، وہ کیا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے وہ سارا مال ادا کر دوں اور پھر تمہیں آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لوں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال ادا کیا اور آزادی کے بعد ان سے نکاح فرما کر اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ حضرت جویریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح سن 5 ہجری میں ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 راتیں پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب یعنی مدینہ طیبہ سے چاند چلتا ہوا آیا اور میرے قریب آ کر میری گود میں گر گیا۔ میں نے یہ خواب کسی کو بتانا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارساز کے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ جب ہمیں قیدی بنا کر مدینہ طیبہ لایا گیا تو اسی وقت مجھے امید ہو گئی کہ اب خواب پورا ہوگا۔ چنانچہ پھر یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد فرما کر اپنی زوجیت کا شرف بخشا اور میرا خواب پورا ہو گیا۔ چنانچہ جس وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اس وقت آپ کے قبیلہ بنو المستلق کے 100 خاندان غلام و باندی کی صورت میں مختلف صحابہ کرام کے گھروں میں موجود تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج مطہرات میں داخل ہونے پر صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ قبیلہ بنو المستلق کے یہ لوگ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ داروں کے قبیلہ والے ہو گئے ہیں، لہذا انہیں غلام بنانا مناسب نہیں، چنانچہ اس احترام میں ان سب لوگوں کو آزاد کر دیا۔ الغرض ان لوگوں کو یہ آزادی بلا شبہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک نکاح کی وجہ سے حاصل ہوئی، اس لیے آپ اپنے اہل قبیلہ کے واسطے بڑی خیر و برکت کا سبب بنی۔ حضرت جویریہ بیان کرتی ہیں کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی تھی، صحابہ کرام نے از خود اپنی عقیدت و محبت میں ان کو آزاد کر دیا۔ میری چچا زاد بہن نے آ کر مجھے یہ اچانک خبر سنائی تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی زرار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ اس طرح کے غزوہ بنی المستلق میں جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر مدینہ آئی اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح بھی فرما لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنی بیٹی چھڑانے کے لیے بطور فدیہ بہت سے اونٹ ساتھ لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے جب وہ وادی عقیق پہنچے تو ان میں سے 2 اونٹ ان کے دل کو بہت اچھے لگے، اس لیے انہوں نے وہ 2 اونٹ وہیں کسی گھاٹی میں چھپا دیے کہ واپسی پر ان کو ساتھ لے جاؤں گا، اور باقی اونٹ ساتھ لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے محمد یہ اونٹ میری بیٹی کے فدیے کے طور پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جنہیں تم وادی عقیق میں چھپا آئے ہو؟ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم اس بات کا اللہ کے سوا اور کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو خبر دی ہوگی۔ چنانچہ وہ خود بھی مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے اور ان کی قوم کے بھی کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام کی رفاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی آگے اشاعت کی۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سمیت بہت سارے حضرات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دین حاصل کیا اور آگے پھیلایا۔ اس طرح دین نسل در نسل امت تک پہنچا۔ جن صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کیا ان میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسماء گرامی سر فرست ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر و عبادت سے خاص شغف تھا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ لینے کے بعد گھر سے باہر تشریف لے گئے اور یہ گھر میں اپنی جگہ والی عبادت والی جگہ پر بیٹھی ذکر میں مشغول تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چاشت کے بعد گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ابھی تک اسی طرح وہیں بیٹھی ذکر میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا جب سے میں گیا ہوں اسی وقت سے یہیں بیٹھی ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، تم نے آج جتنا ذکر کیا ہے اگر ان کلمات کو اس سارے ذکر کے ساتھ تولا جائے تو ثواب کے لحاظ سے ان کلمات کا وزن اس ذکر سے بڑھ جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 برس کی عمر پا کر سن 50 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ مروان بن حکم نے پڑھائی جو اس وقت مدینہ طیبہ کے حاکم تھے اور جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔